السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج دن ہے منگل کا اور تاریخ ہے 3 جنوری سن 2023۔ دوستو، اعظم سواتی کل ضمانت پہ رہا ہوئے، اور جب وہ رہا ہوئے تو نکلنے کے فوراً بعد انہوں نے ایک دبنگ قسم کی پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے بولا کہ 35-36 دنوں میں جو انہوں نے برداشت کیا اس کا اظہار وہ اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ اعظم سواتی کہہ رہے تھے کہ وقت گزر گیا کہ آپ ٹویٹ کریں، آپ کوئی کالم لکھیں، اب عملی قدم آپ اٹھائیں، سڑکوں پہ آئیں، اور اپنی جو بھی آپ کے مطالبات ہیں، جو بھی آپ کی ڈیمانڈز ہیں، وہ آپ عملی طور پر لے کر آئیں۔ ردا، کیا بولیں گے اعظم سواتی کی جو پریس کانفرنس انہوں نے کی اور خطاب کیا اس کے بارے میں، جو ان کے الفاظ جو وہ بولے؟ السلام شمیم، السلام علیکم پاکستانی شمیم۔ میں پہلی بات تو آپ نے اگر ان کو نوٹ کیا، اعظم سواتی کو کل بھی ان کی تصویریں تھوڑی بہت ٹویٹر پہ آئیں، کتنے کمزور ہو گئے وہ۔ بار بار نیوز میں ایک ہیڈ لائن چل رہی تھی کہ اعظم سواتی کو انصاف مل گیا، وہ ان کو رہائی مل گئی، ان کو انصاف مل گیا۔ میں کہتی ہوں کس بات کا ان کو انصاف دیا گیا ہے؟ پہلی بات تو کس جرم میں وہ اندر تھے؟ بالکل، وہ تو انصاف مانگنے، وہ بندہ اپنے لیے انصاف مانگنے نکلا تھا، اس کو اریسٹ کر لیا، 36 دن وہ اندر بن رہا ہے۔ پھر جب اس کو اگر رہائی مل گئی ہے، اس پہ وہ قید ختم کر دی گئی، تو یہ لوگ جو ہمارے صحافی ہیں، جو ہمارے چینلز ہیں، وہ ہیڈ لائن چلا رہے ہیں کہ ان کو انصاف مل گیا۔ ان کو انصاف ابھی نہیں ملا۔ جس تکلیف سے، جس اذیت سے وہ گزرے ہیں، وہ ویڈیو آڈیو بنانے والے لوگ جنہوں نے ان کو بہرانہ کیا، ان پہ ظلم کیا، صرف ایک ٹویٹ کرنے کے جرم میں، ابھی ان کو انصاف نہیں ملا۔ پہلی بات پھر جو انہوں نے اب کانفرنس کی ہے، اس میں اگر آپ ان کی شکل کی طرف دیکھیں، کتنی اذیت میں ہے وہ بندہ ابھی بھی۔ لیکن ردا، ایک ساتھ یہ بھی دیکھیں نا، اتنے 35-36 دن ایک انسان گزار کے، اور اگر ایک عام انسان ہوتا تو شاید وہ ڈرا ہوتا، سہما ہوتا، لیکن وہ پہلے سے زیادہ جو ہے نا ان کے اندر ہمت اور حوصلہ تھا۔ ان کو اسی لیے بند کیا گیا تھا کہ وہ بیٹھ نہیں رہے تھے۔ اب جو ظلم ان کے ساتھ کیا ہے نا، ان کے اندر کہتے ہیں نا وہ موت کا ڈر ختم ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کل کے مارتے مجھے آج مار دو، میں مر چکا ہوں۔ وہ اتنی بڑی بات کہہ چکے کہ میں مر چکا ہوں، خودکشی اگر حرام نہیں ہوتی تو میں خودکشی کر لیتا، کہ وہ بندہ اتنی اذیت سے گزرا ہے۔ وہی بات ہے نا، جس عمر میں وہ پہنچ گئے نا، وہ موت، پہلی بات تو وہ موت سے ڈر نہیں رہے۔ صحیح۔ پھر وہ انصاف مانگ رہے ہیں کہ جو میرے ساتھ ہوا کل کو کسی اور کے ساتھ نہ ہو، اپنے لیے چلو، اپنے لیے تو صحیح، کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ اگر آج وہ بیٹھ جائیں، کل کوئی اور سینیٹر ننگا ہوگا۔ بالکل ردا، آج بھی وہ جو ہے نا قمر جاوید باجوہ کی جو انہوں نے 1100 ارب کا جو انہوں نے فراڈ کیا، کرپشن کی، اس کے بارے میں وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ تم حساب دو، صاف کہہ رہے تھے میں باجوہ تمہارے پیچھے آؤں گا۔ وہ انہیں کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ باجوہ کہاں حساب دے گا؟ باجوہ جا کے کہیں چھپ کے بیٹھ گیا۔ پہلی بات، کس کے اندر ہمت ہے کہ اس سے حساب کتاب کرے؟ ابھی تک کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں آئی، نہ کوئی اتنی بڑی ہمت کر سکتا۔ مگر جہاں تک مجھے اندازہ ہے شمیم، جو اعظم سواتی کہہ رہے تھے نا کہ اب صرف ٹویٹ کرنے سے، ولاگز بنانے سے، باتیں کرنے سے صرف آزادی نہیں ملے گی، ہمیں نکلنا پڑے گا۔ ہم تو پہلے بھی بلاگ میں اپنے کہہ چکے ہیں کہ نکلیں گھر سے، آواز اٹھائیں۔ آج اعظم سواتی کو بہرانہ کیا گیا، شہباز گل کو کیا گیا، کل کو آپ لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ وہ تو ایک سینیٹر تھا، وہ ایک پارٹی کا بندہ تھا، آپ لوگ تو عام لوگ ہیں۔ آپ لوگ سوچیں، آپ کے بیٹے، آپ کی بیوی، آپ کی والدہ، آپ کا باپ، ان کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ بالکل، وہ اپنے خطاب میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں ایک سینیٹر ہوں اور ایک پاکستانی شہری ہوں، اور میرا یہ رائٹ بنتا ہے کہ جو میرے ملک کو کھائے یا جو میرے ملک کے ساتھ غداری کرے، میں اس کے لیے سوال کروں۔ اور بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں نے غلط اثاثے بنائے یا میں نے اپنے خاندان کے لیے کرپشن کیے تو آپ لوگوں کو بھی حق پہنچتا ہے مجھ پر انگلی اٹھائیں۔ یہ کیا کہ اگر ہم پاکستان میں رائے جو ہے نا، وہ انسان کو بولنے کا حق جو ہے وہ اسے چھینا جا رہا ہے۔ کہاں کا قانون ہے؟ چلیں بڑے سے بڑا مجرم بھی ہو، بہرانہ کر دینا اس کو۔ بالکل، کہاں کا ایک سینئر سینیٹر، کیا جرم تھا اس کا آپ نے بہرانہ کیا؟ چلے ایک چیز آپ مائنس کر دیں، پھر اس کی آڈیو آپ نے، اس کی ویڈیو بنا کر اس کی بیوی کو بھیج دی۔ یہ کون سا قانون ہے؟ جنگل میں رہتے، جنگل کا قانون بھی ایسا نہیں ہوتا۔ کہتے جانور بھی ایک دوسرے کی عزت کا خیال کرتے ہیں۔ ہم کس چیز کو فالو کر رہے ہیں؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ بالکل، کوئی جرم، کہتے ہیں کتنا بھی بڑا جرم ہو، یہ کہاں کا قانون ہے کہ ایک سینیٹر کو آپ ننگا بہرانہ کر دو، اس کو اٹھاؤ، اس پہ تشدد کرو، صرف ایک ٹویٹ کرنے کے چکر میں؟ آپ اتنے بڑے شیطان ہو دنیا میں رہنے والے۔ بادشاہ بھی اس طرح نہیں کرے گا جو یہ باجوہ صاحب کے ساتھ۔ بالکل چاہیے، ظلم پہ ظلم، اب نئے ظلم جو تاجروں پہ کرنے چلیں۔ جی دوستو، ہم آپ سے شیئر کرتے ہوئے جائیں، پچھلے کچھ ولاگ میں ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ توانائی کی بچت کے لیے وہ مارکیٹس اور بازار جو ہیں اور شادی ہال وغیرہ وہ تقریباً 8 بجے یا 9 بجے بند کر دیں گے، جس کی وجہ سے مارکیٹ جلد بند کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ حکومت کی طرف سے تاجروں نے اس بات سے انکار کر دیا ہے، دکانیں بند کر دی جائیں گی۔
मार्केट बंद कर दी जाएगी और ताजरों ने सख्ती से इस बात से इनकार कर दिया है। तवानाई को कम इस्तेमाल, ताजिर कहते हैं कि तवानाई को हम कम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये इस बात से हम इनकार करते हैं कि हम अपनी दुकानें 8 बजे बंद कर देंगे। 80 और दूसरी तरफ दोस्तों 80 लोगों की काबीना जो है ना वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने बनाई है, और जिसमें वो मरात ले रहे हैं, अयाशियाँ कर रहे हैं और गरीबों के कारोबार बंद करके तवानाई को बचाना चाहते हैं। हुकूमत ने पुलिस के ज़रिए कारोबार बंद करने का सोचा है, जिसकी वजह से ताजरों ने कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो हम मज़ामत करेंगे। रिदा, इस इक़दाम के बारे में आप क्या बोलेंगी? शमीम, बिजली ये बना नहीं सकते, इतने महंगे महंगे इन्होंने कारखाने लगाए वहाँ पर, क्या वो सस्ती बिजली वो लोग बनाते नहीं जी। महंगी बिजली हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ये हुकूमत 9 महीने में कोई ऐसा, कहते हैं ना, कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसा काम नहीं कर सकी जिससे आवाम को रिलीफ मिले। शमीम, बिजली आप नहीं बना सकते, ये आपकी का वो है ना, कमी है। अब आप ताजिरों पे, आप आम रेस्टोरेंट चलाने वाले पे आप उस पर जोर डाल रहे हैं कि आप वक्त से पहले अपने कारोबार को बंद कर दिया जाए। आवाम का काम है। हम तो जो ताजिर दुकानें खोले बैठे हैं वो टैक्स नहीं दे रहे होंगे, वो बिजली के बिल नहीं दे रहे होंगे। जो रेस्टोरेंट खुले हों वहाँ बिजली नहीं इस्तेमाल हो रही होगी। इसी टैक्स से तो वो अयाशियाँ करते हैं, अपनी अयाशियाँ कम नहीं कर रहे। अपनी अयाशियाँ नहीं कम करेंगे, अपने कैबिनेट के लोगों को कम नहीं करेंगे, उनकी लग्जरीज पे नहीं आप करेंगे। आप पे कहते हैं ना, वो तो बिल भी नहीं पे करते। जो कैबिनेट इन्होंने 80 लोगों की बनाई हुई है वो तो उन पे नहीं बिल, उनके घरों में बिल नहीं जाते, उनको यूनिट माफ होते हैं। ये आम कारोबारी बंदों को तंग कर रहे हैं, ताजिरों को बंद कर रहे हैं उनके घरों। कहते हैं ना, आप अब बिजली बनाइए, मंसूबे लेकर आइए, ये काम आप इस तरफ तवज्जो दीजिए। आप किस तरफ तवज्जो दे रहे हैं? अभी पुलिस को उनके आगे खड़ा कर देंगे, जबरदस्ती बंद कराओ, मुल्क में एक और दंगे फसाद शुरू कराओ, इदारों से टकराओ। हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करें? हम तुम्हें किस बात की टैक्स देते हैं? बिल्कुल यही ताजिर कह रहे हैं ना कि हम क्यों कम्प्रोमाइज करें। आप अपनी अयाशियाँ खत्म करें, अपनी गाड़ियों को कम करें, टूवर्स कम कीजिए। बिल्कुल, अपने कहते हैं ना, अपनी जलालत, अपनी ये हराम खाने की आदत कम कीजिए, फिर हम पे बोझ डालिए। हम बिल भी पे करें, हम टैक्सेस भी दें, हम कहते हैं ना, हम अपने खाने पीने में भी अपनी रुकावट करें, हम बिजली भी कम यूज़ करें। सर्दियों के मौसम में आपने कभी सोचा होगा कि इस तरह से लाइट जाती है? ऐसी लाइट तो गर्मियों में भी नहीं जाती जो सर्दियों में इन्होंने ले जानी शुरू कर दी है। और फिर शमीम, आप देखिएगा, लाइट जितनी भी चलिए बिजली के बिल उतना ही आए। बिल्कुल, हाँ जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। फिर भी क्या मतलब है? अब अगर हम 4 घंटे बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके पास 4 घंटे की बिजली नहीं है, तो अब 2 महीने बाद कहेंगे 2 घंटे भी इस्तेमाल ना करो, उतनी बिजली भी नहीं है। मतलब कि बिजली ये नहीं बनाएंगे, ये दुकानें बंद कराएंगे, घरों की लाइटें बंद कराएंगे। एक वक्त है पाकिस्तान में बिजली होगी नहीं, हम पस्ती में चले जाएंगे पुराने ज़माने में। कोई इनका हल नहीं है इस बात का। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप ताजिरों पे बंद करा दें। कोरोना के दिन आ गए, कोरोना के दिनों में ऐसा हुआ था। ये क्या करना चाह रहे हैं? तो वही निज़ाम चलाना चाह रहे हैं जितना कोरोना के दिनों में था। वो तो एक वबा थी। अब कौन सी वबा है? अब वबा शहबाज शरीफ बन गए शायद, कि नई वबा आ गई, वबा का नाम शहबाज शरीफ है। लेकिन रिदा, ये आप ये नहीं सोचती कि इन्होंने अपनी जो हुकूमत के करते हुए जो मरात ली हुई हैं, जो इनको गाड़ियाँ इनकी काबीना के लोगों को मिली हुई हैं और जो घर मिले हुए हैं, मतलब ऐसे वज़ीर भी हैं जिनको ओहदा भी नहीं पता, काम भी नहीं पता, लेकिन वो सरकारी ख़जाने से उसको मरात दी जा रही है। बड़ी बात आप ले लेना, माई सिंह की बिलावल जी जो है, बिल्कुल, वो क्या काम करते हैं? इस 8 महीने में क्या काम किया जो इतने लंबे लंबे दौरे वो कर आए? या वो डड्डू चार्जर जो है वो क्या काम करती हैं? 200 करोड़ डड्डू क्या करती हैं जो इतनी महंगी कॉफी वहाँ खड़े होकर पी रही थी? जरा कोई उनसे भी सवाल कर ले। ये बिल्कुल, कौन हमारे वजीर, ये जो इम्पोर्टेड सरकार के वजीर आजम है, क्या कर रहे हैं? कोई नहीं से पूछ ले कि 8 महीने में आपने क्या किया है? क्यों चाइना जा रहे थे, क्यों अमेरिका जा रहे थे, लंदन ही क्यों जा रहे थे? जरा कोई से सवाल तो कर ले। कोई सवाल करने वाला नहीं है। बिल्कुल रिदा, मैंने इन बातों में एक बात शेयर आपसे करती हुई जाऊँ और नाज़रीन के साथ भी, कि कल मैं एक हेडलाइन पढ़ रही थी, उसमें बता रहे थे कि नवाज़ शरीफ ने अपने एक बहुत करीबी दोस्त को पाकिस्तान के 3-4 इम्पोर्टेड जो एयरपोर्ट्स हैं, उसमें इस्लामाबाद है, कराची, लाहौर, उसकी इंतज़ामिया को कंट्रोल करने का जो इख्तियार है ना, वो अपने करीबी दोस्त को दिया। यानी कि अब दोस्तों को भी ना एयरपोर्ट्स वगैरह और इन चीज़ों से मराद दी जा रही हैं। शमीम, इन सब पे आवाज़ कौन उठाएगा? बिल्कुल, बात वही आदम सवाती भी कह रहे हैं, कब तक हमारी नहीं बोलोगे? अवाम क्यों, जब इमरान खान कॉल देते हैं, वो ये आते हैं, ये खुद से क्यों नहीं निकलते? वही बात है ना, क्यों खुद से नहीं निकलते? क्यों? ये हमारा पैसा है, हम देते हैं। इनको ये महसूस नहीं हो रहा मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है, हमारी जेबों से जा रहा है सब कुछ, हम बस्ती की तरफ जा रहे हैं, हमारे औलादों का फ्यूचर तबाह और बर्बाद होता चला जा रहा है। इनको ये समझ नहीं आ रही। इनको लग रहा है ये इमरान खान की तरफ वाले लोग बोल रहे हैं, ये नून लीगी वाले बोल रहे हैं, ये पूरा पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। बस सिर्फ एक
آزاد الیکشن یہ نہیں کرانا چاہ رہے, اس وجہ سے عوام کیوں نہیں بول رہی؟ الیکشن کمیشن کے پاس جا کے کھڑے ہو جاؤ, بالکل, اس کا گریبان پکڑو, کہتے ہیں نا اس کو پکڑ کے گھسیٹو کہ ہمیں الیکشن چاہیے. عوام نہیں بول رہی. یعنی عمران خان کال دیتے ہیں تو عوام نکلتی ہے. عمران خان اب اگر اپنی ٹانگ کی کنڈیشن کی وجہ سے وہ گھر میں ریسٹ کر رہے ہیں, حالانکہ اس طرح سے بھی وہ ریسٹ نہیں کر رہے, پورا دن وہ سیاسی سرگرمیوں میں لگے رہتے ہیں, لیکن وہ موبلائز نہیں ہو رہے, جا نہیں رہے, لیکن عوام نہیں نکل رہی. ابھی ریسنٹلی شمیم انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی, اس میں بھی عوام کو یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے وقتوں میں حکومت کتنی اچھی تھی, بالکل, اور اب جو ہمارے ساتھ مذاق ہو رہا ہے وہ کیا مذاق ہو رہا ہے. جی جی بالکل. جی دوستو, آج تحریک انصاف نے ملک کی معیشت کے لیے معاشی صورتحال پر ایک وائٹ پیپر جاری کیا ہے, اور اس وائٹ پیپر کی جو کانفرنس تھی اس پر عمران خان نے خطاب کیا ہے. عمران خان بتاتے ہیں کہ اپنی دور حکومت میں جب وہ بہت عروج پہ تھے اور بڑا اچھے کام کر رہے تھے, لیکن یہی بلاول, یہی مولانا فضل الرحمان اور یہی میڈیا عمران خان مائک لے کر باہر نکل جاتے تھے اور کہتے تھے مہنگائی ہے, عمران خان کے دور اقتدار میں حکومت ڈوب رہا ہے, معیشت ختم ہو رہی ہے, سب کچھ لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے. لیکن جب کابینہ میں پورے 3 سالہ کارکردگی جب پیش ہوئی تو پاکستان کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ 5.7 اور 6% گروتھ ریٹ تھی, اور اس حکومت نے خود اس بات کو تسلیم کیا. پاکستان کی تاریخ کی سب سے اچھی پرفارمنس تھی. عمران خان بولے کہ اگر لوگ جو مجھے کہتے ہیں کہ خان صاحب اگر آپ الیکشن چاہ رہے ہیں, اور میرے پاس مطلب مختلف اداروں کے لوگ آتے ہیں اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ الیکشن چاہ رہے ہو, اگر الیکشن میں جس طرح سے آپ کا ووٹ بینک ہے اور آپ انشاءاللہ اگر آپ آ گئے تو اس حکومت نے اتنا بری طرح جو ہے نا پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے, تو کس طرح سے آپ پاکستان کی معیشت کو کھڑا کریں گے. تو عمران خان بولے کہ دیکھیں یہ حکومت لائی گئی ہے, سلیکٹڈ حکومت ہے, عوام کی حکومت نہیں ہے. ہماری حکومت عوام کی حکومت ہوگی, اور پھر جب میں اپنی لوگوں کو کانفیڈنس میں لے کر ایک سخت فیصلے کروں گا تو عوام کو بھی پتہ ہوگا کہ یہ ہماری بھلائی کے لیے کر رہے ہیں. رضا, اس حکومت نے جو اس حکومت کے پیچھے کوئی نہیں ہے, یہ ایک سلیکٹڈ حکومت ہے, تو یہ جو فیصلے کر رہی ہے تو آیا کیا یہ عوام کے حق میں فیصلے کر رہی ہے؟ شمیم ان کو عوام کی پڑی نہیں تھی, ورنہ جو رجیم چینج آپریشن ہوا تھا ان کو پتا تھا کہ عوام اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, مگر انہوں نے عوام کے اوپر یہ مسلط کر دی حکومت. ان کو عوام کی نہیں پڑی. جو 8-9 مہینے انہوں نے جو جس طرح ملک کو لے کے جا رہے ہیں, لوگ چلا رہے ہیں ملک ڈیفالٹ ملک ڈیفالٹ, کہتے ہیں نا الارم کی طرح صبح شام بج رہا ہے ملک ڈیفالٹ ملک ڈیفالٹ, مگر کہتے ہیں ملک ڈیفالٹ کے مطلب کیا ہے. وہ کھڑے ہو کے میڈیا پہ کہہ رہے ہیں ڈیفالٹ کے مطلب کیا ہے, ذرا سے بتانا ذرا. آپ اسی سے اندازہ لگا ان کو عوام کی نہیں پڑی, یا عوام کے لیے نہیں آئے. 30 سال میں ملک کو کدھر لے گئے. چائنا کی اگر آپ کارکردگی 30 سال میں دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا پاکستان کدھر پڑا ہوا ہے. بالکل 30 سال تو ان کی حکومت اس وقت عمران خان آئے بھی نہیں تھے. جب تم کچھ کر لیتے تم 8 مہینے ہٹا دو, چلو تم 30 سال کی بات کرو, ان 8 مہینوں کی نہ کرو, چلو یہ تو 8 عمران خان کی, چلو مان لیتے ہیں عمران خان کی ویسے ہوا ہے. تم 30 سال کی کارکردگی بتا دو نا اپنی. جو صحت کارڈ تم لے کے آئے تھے کس کو اس سے فائدہ ہوا تھا بتا دو. سندھ کا جو حال ہوا تم بتا دو, جواب دے دو اس بات کا. مگر ان کے پاس کوئی جواب نہیں. عمران خان کے جو وقت تھا عوام اس بات کا عوام دے گی اس بات کا جواب. بالکل کہتے ہیں نا اگر آپ عمران خان سے سوال کریں کہ وہ 3 سال کیسے تھے, عوام کھڑے ہو کے اس بات کا جواب عمران خان کو دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے جواب. وہ 3 سال ہمارا ریلیف تھا, ایون کہ کورونا تھا, اور صرف یہ میں نہیں, یہ آپ نہیں, یہ دنیا کہے گی, اور دنیا کہہ رہی ہے, دنیا کا ایک بندہ کہہ رہا ہے جس سے عمران خان مل کر آئے, جس سے معاہدے کرے, چائنا لے لے, رشیا لے لے, وہ تک اس بات کی ضمانت دینے کو تیار ہیں کہ عمران خان کا وقت بہت عالیشان وقت تھا. اور خاص طور پر کووڈ میں انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو سراہا گیا. بھائی کچھ لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی, جو پٹواری ہے نا یہ پستی میں پڑے ہوئے, انہیں کی وجہ سے ہم برداشت کر رہے ہیں. یہ ذلیل لوگ جو ہے نا, یہ 20% پاکستان کی عوام ہے, ان کی وجہ سے ہم سفر کر رہے ہیں. اگر یہ اپنا ضلالت چھوڑ دینا تو عمران خان کو حکومت ملنا کوئی مشکل بات نہیں ہے, مگر یہ جن کے منہ کو حرام لگ گیا نا ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. ساری بات یہ ہے بالکل ان لوگوں کے ان کی وجہ سے ہم سفر کر رہے ہیں. اگر یہ صحیح ہو جائے تو ہم کہتے ہیں نا عمران خان کو حکومت ملنا کوئی مشکل بات, نہ رجیم چینج آپریشن ہوتا نہ عمران خان جاتے, اگر یہ لوگ صحیح راستے پہ ہوتے. جو کچھ گندے لوگ ہیں نا جو ملے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ, ورنہ ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. یہ جو شہباز شریف, نواز شریف ہے, جو کب کے فرار ہو چکے, مفرور پاکستان ہے یہ, ان کو واپس کس نے بلایا؟ سننے میں آیا الطاف حسین کو واپس بلایا جا رہا ہے کہ چلو اسی کو عمران خان کے آگے کھڑا کر دیتے ہیں. جی جی, وہ کراچی کی تینوں جو ہے نا پاک سرزمین پارٹی ہے, MQM ہو گئی, بلاول کا بٹا بیٹھ گیا ہے نا, واپس کراچی جو ہے MQM کے حوالے. ظاہری بات ہے وہ عمران خان کا اتنا زیادہ وہاں پر ووٹ بینک کا اس کو ختم کرنی کچھ نہ کچھ. بلاول کو لوگ ووٹ نہیں دیں گے, یہ لوگ جانتے ہیں, تو واپس الطاف کو دے دو, بے شک عمران کو نہ دینا پڑے. بات یہ ہے. جی چلیں جی دوستو, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.